الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضاء نفسہ ومداد کلماتہ. قال تعالی: ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. صدق اللہ. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان معاشرے میں، مسلمان گھروں میں، اس ماحول میں پیدا کیا، اور یہ ماحول اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود میں پھر بھی اس کو خوش نصیبی سمجھتا ہوں، کیونکہ باہر کے ممالک میں، دوسرے ملکوں میں میرے اسفار ہوئے ہیں، میرا جانا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے. وہاں پر رہ کر اگر آپ مسلمان گھر سے یا ملک سے آئے بھی ہیں تو وہاں پر مسلمان بن کے رہنا خاصا مشکل ہے، اور مشکل ہوئے چلا جا رہا ہے. بلکہ مسلمان ہو کر وہاں سفر کرنا مشکل ہے، وہاں جانا مشکل ہو گیا. اور اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی داڑھی ہے یا اگر آپ نے برقع پہنا ہے تو مشکل ہے. اب ہر آدمی کس کی شکل ایسی ہے، اس کے لیے مشکل ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پیدا کیا اور ہمارے لیے بہت سی سہولیات اور آسانیاں کی، شاید ہم کسی اور ماحول میں رہ کے ان کو کر نہ پاتے. عزیزان گرامی، قرآن مجید جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کے حوالے سے احکام سے بھرا ہوا ہے. بے تحاشا آیات ملتی ہیں. چند ایک پہ ہم بات کریں گے، اور ہم خاص طور پہ اس گفتگو میں شامل رکھیں گے اس چیز کو انشاءاللہ کہ ہمارے جب ہم کہتے ہیں کہ اتباع رسول، کہ اللہ کا فرمانا، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، من اطیع اللہ فاطیع رسول، جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی سو اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی. تو یہ اطاعت رسول سے کیا مراد ہے؟ حضور کی اطاعت، ان کی اتباع سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی بھی علامت یہی بتاتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری، یعنی کہ حضور کی اتباع کرو. تو یہ اتباع اور اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اطاعت اور دیکھیں، جو اللہ نے حکم دیا وہ تو اللہ کے حکم ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے احکام پورے کرنے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرنا. سنت کی پیروی کرنا اللہ کے احکام میں بھی اور اپنے روزمرہ کے امور میں بھی. جب ہم سنت کی پیروی اور سنت پہ چلنے کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ نقشہ آ جاتا ہے. اچھا، سنت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مرد ہے تو اس کی داڑھی ہونی چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے، پگڑی ہونی چاہیے، امامہ باندھنا چاہیے، شلوار اونچی ہونی چاہیے ٹخنوں سے. اس کی اگر خاتون ہے، اس کو برقع ہے، گاؤن ہے، فلانا ہے، اسکارف ہے، مسواک کرنا ہے، دائیں جانب سے کھانا کھانا ہے، دائیں جانب سے کپڑے پہننے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی اگر ہم سنت اور اس کی اتباع کو صرف لباس، حلیہ اور چند ایک کھانے پینے کے یا بیت الخلاء کے آداب کو سنت سمجھ بیٹھے. سنت کی اتباع یہ 4-5 کھانے کے، کپڑے پہننے کے چند بیہیویئرز اور چند ہیبٹس کی بات نہیں ہے. میں سنت کی اتباع کے حوالے سے اس طرف توجہ لانا چاہوں گا، اس جانب توجہ چاہوں گا تو میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ اب اس کی طرف توجہ کم ہے.
تو نا ہر دور میں ہم کہتے ہیں کہ یار آج کل یہ چیز نہیں رہی، یا اب یہ چیز ختم ہو رہی ہے، یا ہمارے وقت میں ایسا ہوتا تھا، یا پہلے زمانوں میں یہ چیز عام تھی، نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی بات تھی ہمارے کلچر میں، اگر کسی کے گھر سے برتن آتا تھا تو اس کے برتن کو ہم خالی واپس نہیں بھیجتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ جی کسی کے ہاں سے کوئی چاول، کوئی سالن، کوئی ہمسایوں کے ہاں سے آیا تو وہ برتن خالی نہیں بھیجتے تھے، ہم اس برتن میں کچھ نہ کچھ ڈالتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ وہ آدمی باہر کھڑا ہوا تھا ہمارے گھر کے، میں چھوٹا سا تھا، تو میں نے کہا جی وہ انتظار کر رہا ہے باہر کھڑا، وہ بندہ، وہ اس کو دینا نا۔ تو کہتے ہیں اچھا، تو کچھ نہیں ملا تو جلدی سے اس کو صاف کر کے اس پہ تھوڑا دودھ ڈال دیں، اور کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو خالی ہو، کم سے کم نہ آ جائے۔ اب یہ بات بچوں کو تو پتہ نہیں ہے، میرے کو تو خیر پتہ ہے، لیکن ویسے ان کو تصور نہیں ہے، اگر وہ دھو کے ہی واپس بھیج دیں تو ان کی بڑی مہربانی، ورنہ یہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے تو میرے دفتر میں جو برتن گھر سے آتے ہیں وہ بھی دھل کے گھر واپس جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مزاج، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب ہم نے کھو دی ہیں، یا وہ کم ہو گئی ہیں، یا وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ سنت کا ایک ایسا پہلو ہے جو تقریباً نایاب ہو گیا ہے۔ اور سنت کی اتباع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، ان کی سیرت و سنت کی اتباع میں جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بھی جانتے ہیں، ان کی عادات کو بھی جانتے ہیں، اور اس کی ہر مسلمان اپنے اپنے درجے، اپنی اپنی کوشش کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ، نماز کا طریقہ ہم کوشش کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی اور سمجھنے کی اور عمل کی ہر مسلمان کرتا ہے، ان دیئر اون کیپیسٹی، اپنی اپنے توفیق کے مطابق۔ لیکن ایک چیز جو جاننا سب سے ضروری ہے، جب کہ آپ کی کسی سے محبت ہو، جب آپ کی کسی سے پیار ہو، اور کسی کے دل میں آپ نے بھی جگہ کرنی ہو، کسی کو اپنا بنانا ہو، خود اس کا بننا ہو، تو ایک چیز ہوتی ہے جو ہم سب سے پہلے درجے میں رکھتے ہیں، اور جب ہم بچیوں کو بیاہ کے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ایک بات دیکھنا، اپنے خامند کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرنا، کہ اس کا مزاج جاننے کی کوشش کرنا کہ کیا مزاج ہے۔ عادتیں تو نظر آ جاتی ہیں نا فوری طور کے اوپر، دن بھر کے روٹین ہیبٹس تو سامنے آتی ہیں، 2 دن لگتے ہیں اس کو جاننے میں، لیکن کسی کا مزاج جاننے میں وقت لگتا ہے۔ اس کی مزاج کے ساتھ آشنائی سب سے ضروری ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ آشنائی مزاج کے ساتھ نہ ہو تو اس آدمی کے دل میں جگہ کرنا مشکل ہوتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود۔ ایک بہت شکوہ عام ہوتا ہے نا خواتین کا، ہماری بچیوں کا شکوہ خاوندوں سے کیا ہوتا ہے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اصل اٹ ڈزنٹ نو می، دل سے نہیں جانتے کہ میں کیا دل کیا چاہتا ہے، وہ کیا چیز ہے، مزاج سے آشنائی نہیں۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان سے محبت ہے اور ان کی اتباع کرنی ہے، تو ان کے مزاج کو جاننا ضروری ہے، ان کی مزاج کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس مزاج کے اندر خود کو ڈھالنا ضروری ہے۔ اس مزاج کو خود کے اندر ڈھالنا یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ بہت سے کام ہم زبان سے کہتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کا مقصد، اس کے پیچھے نیت معلوم نہ ہو تو ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے۔ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے اس کے پیچھے مقصد، اس کے پیچھے مزاج جاننا ضروری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان جائے، کہ مزاج میں جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے نمایاں چیز ہے، سب سے پرائمری فیچر ہے ان کے مزاج کا،
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، ان کا کمپیشن ہے، ان کی وہ محبت ہے جو وہ اپنے علاوہ اوروں کے لیے رکھتے تھے۔ اپنی جان اپنا مال سب کو پیارا ہوتا ہے، لیکن جو دوسروں سے محبت ہے کہ اللہ نے تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان کو لقب دیا کہ آپ رؤوف اور رحیم ہیں، اور آپ رؤوف اور رحیم ہیں، آپ نرم مزاج ہیں، اور آپ محبت اور شفقت سے بھری ہوئی شخصیت ہے، اور آپ کی محبت، آپ کی شفقت امنڈ کے باہر آتی، اندر سے ایک محبت کا بہتا ہوا دریا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کا، یہ کمپیشن، یہ محبت، یہ حضور کا مزاج ہے۔ آپ زندگی دیکھیں، فرماتے ہیں کہ مومن یہ محبت کا سراپا ہوتا ہے، جس میں کوئی محبت نہیں، جس میں کوئی خیر خواہی نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی آدمی میں، وہ دوسروں سے محبت نہیں کرتا، دوسروں کے لیے محسوس نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستوں کے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، غیروں کے ساتھ تعلق، دشمنوں کے ساتھ تعلق، ذرا ایک ہم نظر ڈالتے ہیں زندگی پہ، حیات مبارکہ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یہ ہم جملہ کہتے ہیں نا، جگہ جگہ لکھا بھی ہوتا ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فدا امی و ابی یا رسول اللہ، یہ میرے ماں باپ تم پہ قربان جائیں۔ یہ سب سے پہلے جملہ حضرت سعد کو حضور نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تیر باز وہ ہیں، تیر انداز وہ ہیں مسلمان فوج کے، تلوار تیر چلا رہے تھے، حضور نے کہا سعد تیر چلائی جا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ اور سعد نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ ہمارے ہاں ہے نا، جس طرح ہمارا اسلوب بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں بھی تمہیں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ حضور یہ ہم نے رواج نہیں شروع کیا محبت میں آ کے کسی کو کہنے کا، یہ رواج حضور نے شروع کیا، یہ سنت نبوی ہے کہ اپنوں کو، پیاروں کو پیار میں آ کے یہ کہنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے۔ یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، اپنوں کے لیے، محبوبوں کے لیے، پیاروں کے لیے، یہ حضور نے طریقہ سکھایا ہوا ہے۔ ہم سارے شاید کہتے ہیں، ہمیں معلوم تو شاید سب کو نہیں ہے کہ کیوں کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دوستوں کے ساتھ تعلق، محبت، اپنے ہوتے ہیں نا۔ حضرت ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، بہت خوش لباس تھے، نئے سے نیا لباس پہنتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لباس پہن لیا کرتے تھے تو دوسری مرتبہ اس کو نہیں پہنتے تھے، امیر آدمی تھے۔ اور ان حالات میں اسلام قبول کیا، کہتے ہیں کہیں سے گزرا کرتے تھے تو خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی اس گلی میں سے، اتنی خوشبو، اتنی قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان ہوئے تو گھر والوں نے، اور ہجرت فرمائی جب مدینہ منورہ کی جانب، تو گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا، پیسہ بھی چھین لیا، مال بھی چھین لیا، اسباب بھی چھین لیے، حتیٰ کہ کپڑے بھی چھین لیے۔ تو 2 بوریاں لپیٹ کر، جس طرح احرام نہیں باندھتے، ایک کمر پہ باندھ لی، ایک اوپر اوڑھ لی، 2 بوریاں لپیٹ کر چل پڑے۔ اور آپ کو اندازہ شاید ہے کہ نہیں کہ ریگستان میں بہت سردی ہوتی ہے، دن میں جتنی گرمی ہوتی ہے رات کو اتنی ہی سردی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہاں پہنچ گئے، ان کا نام پڑ گیا ذوالبجادین، 2 بوریوں والا۔ اور یہ پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے باہر اکثر بیٹھے رہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی پبلک میں آئیں، جو ہی باہر آئیں تو میری نظر ان پہ رہے، اور جب تک یہ واپس نہ جائیں تو میری نظر ان پر رہے، میں کوئی اور چیز مت دیکھوں۔
میں کوئی اور چیز مت دیکھوں سوائے ان کے. تو وہ کو دیکھا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اپنے حجرے میں آرام کے لیے یا نیند کے لیے لے جایا کرتے تھے تو باہر ہی بیٹھ کر زور زور سے ذکر اور تسبیح و تحلیل کرتے تھے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب آپ یاد رکھیں سے مگر چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں نا، چھوٹا سا گھر کیا، ایک کمرہ ہے اس کے باہر ایک ٹارچ سے لٹکی ہوئی ہے، کوئی بہت بڑا گھر تو نہیں ہے جس کے سامنے لان بھی ہوگا تو آواز سے فرق نہیں پڑتا، چھوٹا سا کمرہ ہی ہے، سنگل روم اپارٹمنٹ ہے. اور وہ روم کتنا ہے، وہ جتنی 6 فٹ بائی 4 فٹ کا سارا کمرہ ہے، اس سے بھی کم. تو اس کمرے کے باہر کوئی شخص اگر زور زور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کر رہا ہے تو اندر کے لوگ ڈسٹرب ہو سکتے. تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے آ کے ان کو ڈانٹا. تو کیا کر رہے ہو؟ مجھے احساس ہے حضور آرام فرما رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو اونچی اونچی آواز میں لگے ہوئے باہر، دور جا کے بیٹھو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ شفقت غیرت میں آیا اور وہ فوراً باہر تشریف لائے اور انہوں نے سیدنا عمر کو منع کیا کہ دیکھو عمر کچھ نہ کہو اس کو، اسے کچھ نہیں کہنا. تم کو پتہ ہے کہ یہ کیا چھوڑ کے آیا ہے میرے لیے، یہ سارا کچھ، یہ اپنے تو کپڑے بھی چھوڑ کے آ گیا، اسے کچھ نہیں کہنا. ڈسٹربنس ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن کہنا کچھ نہیں، اس کو آرام سے پیار سے سمجھا دو. ایسے نہیں کرنا. ہر چیز کسی کی اصلاح، کسی کو منع بھی کرنا ہے تو محبت سے کرنا. کسی کو صحیح اور غلط کا فرق بھی سکھانا ہے تو اس کو ہیوملیٹ کر کے، اس کو ذلیل کر کے، اس پہ تنقید کر کے، اس کی تذلیل کر کے نہیں، بلکہ اس سے محبت سے بتانا. ایسے مت کہو اس کو. یہ وہی شخص ہے احد میں یہ شہید ہو گئے بجادین. عبداللہ بن مسعود موجود تھے جب تدفین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائی احد کے شہداء کی، قبر میں اتار رہے تھے، حضور نے خود اوپر کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قبر میں جانے والے کیسے تھے جن کی قبر کی سپرویژن خود حضور فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قبر میں اتار رہے تھے. اب اتنے سارے لوگ، 70 صحابہ اس دن اتارنے تھے، اتر رہے تھے نیچے، تو کچھ جلدی میں لوگوں نے ان کو نیچے کیا. تو حضور نے فرمایا کہ آرام سے اپنے بھائی کا اکرام کرو. دیکھو اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ نیچے اتارو، اس کو عزت کے ساتھ نیچے اتارو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوا تھا، میرا دل کیا کہ جس کے بارے میں حضور ایسے کہہ رہے ہیں کاش اس قبر میں ہوتا. اس کو نیچے وہ اتار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمپیشن ہے، جو شفقت ہے اپنے ساتھیوں کے لیے، میں آپ کو عرض کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا محبت کرنا صحابہ کے ساتھ. صحابہ کے قصے ہم سنتے ہیں نا بہت سارے عشق رسول کے، اور صحابہ کا جو عشق اور محبت ہے اس کی تو شمار کرنا مشکل ہو، واقعات کا کوئی حد ہی نہیں. میں آپ سے ایک خاص بات، میں ایک عرصے سے میں یہ بات لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، وہ 4-5 زبانوں میں ہے. وہ انگریزی والی تو میرے خیال میں تھوڑی سی ساتھ تو لائے ہیں، اور باقی پھر آپ کو ہم پہنچا دیں گے انشاءاللہ. وہ یہ بڑی خاص بات ہے. ہم جب صحابہ کے قصے سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں یا کسی بھی جنگ میں کھڑے ہیں اور تیروں کے سامنے صحابہ ڈھال اپنے جسم کو بنا لیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیل والا معاملہ ہوتا تھا کہ میں پہلے آ جاؤں، تیر مجھے لگے، حضور کو مت لگے، جو ان کے لیے آیا ہے وہ مجھے لگ جائے. یہ بات تو پتہ نہیں آج کل کی مائیں بھی کرتی ہیں اتنا پیار کے نہیں کرتی. مائیں تو خیر کرتی ہوں گی، کم ہی کسی سے اتنا پیار کوئی کر سکتا کہ مجھے لگ جائے، مجھے چوٹ لگ جائے، میں جل جاؤں، میں مارا جاؤں، میرا محبوب جو ہے وہ بچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات کرنے ایک سردار آیا قریش کا، جب وہ واپس گیا، یہ حدیبیہ کا واقعہ ہے، جب وہ واپس گیا تو اس نے جا کے کہا لوگوں سے، سہیل بن عمر ہے، ہاں سہیل بن عمر ہے، اس نے کہا کہ دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی مات دے سکو گے، کبھی چت کر سکو گے. یار اس کے ساتھی جو ہے نا اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں.
اس میں ایسی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو کسی میں نے دیکھی نہیں۔ وہ وضو کرتا ہے تو اس کے پانی کا قطرہ کوئی زمین پہ نہیں گرتا۔ صحابہ کرام وہ بھی قطرے تبرک سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس قسم کا جو لیڈر ہوتا ہے نا، تم اس کو مات دے نہیں پاؤ گے۔ تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ اتنے اٹیچ نہیں ہیں، تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ اتنے اٹیچ نہیں ہیں، اس لیے تم نہیں کر سکو گے۔ میں نے کہا جی یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں۔ ایک صحابی ہے ابو خزیمہ انصاری ان کا نام ہے، اور ابو خزیمہ جو ہیں وہ ایک دن ان کا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک یہودی کے بازار سے ایک جگہ سے ایک گھوڑا خریدا۔ جو گھوڑا خریدا اور وہ لے کے چل پڑے، تو بنو قینقاع کے جو یہودی ہیں یہ کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے حضور کی بدنامی کریں، کوئی طریقہ ایسا ہو، کوئی نہ کوئی اسکینڈل کریٹ کیا جائے۔ تو ان کا وہ محمد پیسے دے کے جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا پیسے تم کو میں دے کے گیا ہوں، پیسے تم کو دے کے گیا ہوں۔ نہیں کب دیے؟ اب کون سی کوئی رسید تھی ان کے پاس؟ اگر تم کو دیے ہیں، اتنے اتنے سکے تھے تم کو میں نے گنوائے ہیں، تم کو دیے ہیں؟ میں کوئی نہیں دیے۔ اور اس نے شور مچا دیا، تو دیکھو 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 جی آگے بدماشی مجھ سے ہو رہی ہے جی، ظلم ہو گیا جی، یہاں آ کے گھس کے گھوڑا میرا چھین کے لے جا رہے ہیں اور پیسے بھی نہیں دیے اور ڈانٹ رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں، جو جس طرح ایک ڈرامہ بازی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جمع ہو گئے۔ اب کوئی رسید نہیں تھی، کوئی ایسا کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا اس کا ثبوت مل جائے کہ یہ پیمنٹ ہو رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم اتنا سکے تھے، اتنے سارے تھے، تم دیکھو کھول کے اپنا غلہ۔ اس نے کہا نہیں، جھوٹ بولتے میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر کوئی گواہ لے کے آؤ، کوئی تمہاری گواہی دے سکتا ہے کہ تم نے پیسے دیے تھے؟ تو ابو خزیمہ وہاں موجود تھے۔ ابو خزیمہ نے آ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیسے دیے۔ جب ابو خزیمہ ایک نامور شخصیت تھے، جب انہوں نے یہ گواہی دی سب کے سامنے، لوگوں نے مانا، اس کا غلہ جو بھی اس کا جگہ تھی پیسوں کی اس کو کھولا، مجبور کیا، تو جس طرح بتایا گیا تھا اس طرح سے وہ سکے، وہ پیسے وہاں موجود تھے۔ اور پھر اس نے کہا اچھا چلو سوری وہ غلطی ہو گئی فلانا۔ واپس چل پڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب میں پیسے دے رہا تھا ابو خزیمہ تو تم اس وقت کہاں کھڑے تھے؟ تم نے کب دیکھا مجھے اور کہاں سے دیکھا کہ پیسے میں نے اس طرح دیے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو حضور نے کہا کہ تم نے بھی سب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی قسم کھائی ہے میری طرف سے کہ میں نے پیسے دیے ہیں اس شخص کو، تم نے اللہ کی قسم اتنی بڑی کھا لی، تم نے دیکھا ہی نہیں مجھے دیتے ہوئے۔ ابو خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے آپ کو قرآن دے کے گئے، ہم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل نے آپ کو فلاں فلاں بات بتائی، ہم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا آپ معراج پہ گئے اور واپس تشریف لائے، ہم نے دیکھا۔ یا رسول اللہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی قسم آپ پہ قرآن اترا ہے، اللہ کی قسم آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی قسم آپ معراج پہ گئے تھے، تو اگر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں تو میں اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں کہ آپ نے پیسے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا عشق کرنا اور محبت کرنا، اگر ان کو واقعی سمجھنا ہو اور ان کی قدر کرنی ہو تو پھر ایک اور چیز بہت سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صحابہ کرام کا ایکشن نہیں تھا بلکہ ان کا ری ایکشن تھا۔ یہ صحابہ کا عمل نہیں تھا، ان کا رد عمل تھا۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت صحابہ سے کرتے تھے کہ اس کے ری ایکشن میں صحابہ ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ ایک طرفہ نہیں تھا۔ آپ کسی سے محبت ایک طرف نہیں کر سکتے، کتنی دیر کر لیں گے؟ اور پھر یاد رکھیے کہ آپ صحابہ کو یا کسی بھی مسلمان کو حکماً عبادت کروا سکتے ہیں، اعمال کروا سکتے ہیں، لیکن حکماً
آپ کسی سے محبت نہیں کروا سکتے. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو بھائی شاباش تم آج سے محبت شروع کر دو اور آپ کو محبت ہو جائے گی. یہ حکمن نہیں ہو سکتا. ہم تو ویسے بھی حکمن کام کرنا پسند کوئی نہیں کرتے. اگر لکھا مل جائے کہ یہاں پر اونچا بولنا منع تو ہم اونچا بولتے ہیں وہاں پہ. آج اب یہاں سب جمع ہیں کسی کے حکم سے جمع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہے. اور محبت حکمن تو ہو نہیں سکتی، یہ تو دل کی جذبات کی کیفیت کا نام ہے، اور وہ کسی سے انسٹرکشنز دے کے آپ حاصل نہیں کر سکتے کہ بھی شاباش آج تم مجھ سے پیار کرو. کوئی پیار کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. آپ کسی سے پیار کریں گے، کیے چلے جائیں گے، وہ آپ سے محبت کرے گا. یہ تو یونیورسل پرنسپل ہے، ایسے ہی ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شفیق صحابہ پہ تھے، رؤوف اور رحیم تھے، جس قدر صحابہ کرام پہ محبت اور شفقت اور افیکشن کا اظہار کرتے تھے، صحابہ ان سے پیار ہی کریں گے اور کیا کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا سب سے اہم پہلو ہے، سب سے خاص پہلو یہ ہے. ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت جابر ہیں، اور وہ حاضر ہوئے تو ان کے کرتے پہ نشان تھے، عطر کے نشان تھے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح وہ ایسے مزاج بات ہے نا، اور عطر لگایا نہیں، شادی وادی کر لی؟ جی شادی کر لی. اب وہ ایک غریب آدمی ہے، شادی بھی کی، نہ کوئی ولیمہ نہ کچھ، نہ بلایا حضور کو شادی پہ، کچھ تھا ہی نہیں بلانے کے لیے، غریب انسان تھا بہت. تو پوچھا کہ اچھا شادی کر لی ہے؟ تو ایک بہت لمبا یہ واقعہ ہے، میں صرف چند ٹکڑے اس میں سے آپ کو سناتا ہوں جو کہ ہماری بات کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، جو اس کے ساتھ کا تعلق. اور اس کی کہ رسول اللہ بس وہ ہو گیا. وہ باتوں میں حضور نے سے پوچھا کہ یہ اونٹ تمہارا ہے، مجھے بیچو گے؟ کہ رسول اللہ آپ ویسے لے لیں، ایسی کون سی بات؟ تو فرمایا کہ نہیں، مجھے خریدنا ہے، پیسوں سے خریدنا. قیمت طے ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت جو بھی اس کی تھی وہ ادا فرما دی، اس کے ہاتھ میں دے دی، اس نے جیب میں ڈال لی، اونٹ کو ان کی طرف باندھ دیا، ان کی قبضے میں لے لیا. گپ شپ چلتی رہی. پھر وہ جانے کا وقت ہوا، جب انہوں نے اجازت چاہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاتے وقت فرمایا کہ یار یہ اونٹ بھی تمہارے لیے ایک تحفہ رکھا ہے میں نے، تم یہ ساتھ لے جاؤ. وہ ساتھ لے گئے. یہ کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اونٹ اس کو دینا ہی تھا تو پھر اس سے خریدا کیوں لیا اس سے؟ یہ سارا پروسیس کیوں کیا؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ وہ بہت، آپ بتا تو رہے ہیں وہ غریب آدمی تھا، اس کی شادی بھی ہو گئی تھی، ضروریات زندگی بڑھ جائیں گی، بہت زیادہ ہو جائیں گی، تو اب پیسے چاہیے ہوں گے. اصل میں تو حضور اس کو کچھ پیسے دینا چاہ رہے تھے. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ان سے یہ ہوا. تو پھر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویسے ہی نقد دے دیتے کہ یار تحفہ رکھ لو، تو کیا اب حضور ان کو انکار کرتے کہ نہیں آپ مجھے کیوں دے رہے، منع کر دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ، ان کا ہدیہ، کیا وہ صحابی ریجیکٹ کر دیتے کہ مجھے نہیں چاہیے؟ نہیں، ظاہر نہیں کرتے. تو پھر یہ کیا کیا؟ یا اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی چیز ہدیہ ہی لگے، صدقہ زکوٰۃ خیرات نہ لگے، وصول کرنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ یہ فیل نہ کرے کہ یار میں اس طرح صدقہ دے رہے ہیں، مجھے خیرات کوئی دے رہے ہیں، میں تو کسی قابل نہیں ہوں، سب کے سامنے اس طرح مجھے دے دیا. یہ چیز فقہا نے لکھا کہ یہ حضرت جابر کی جو عزت نفس تھی اس کو ٹھیس نہ پہنچے.
ان کو تکلیف نہ ہو. کس لیے؟ یہ وہ کون کام کر سکتا ہے؟ It's only a person full of compassion. ایک ایسا آدمی جو شفقت اور نرم دلی سے اور محبت سے بھرا ہوا انسان ہے، کسی کے لیے اتنا سوچ سکتا. ایک صحابی، ان کا بچہ گم ہو گیا. اگر میں آپ سے کہوں کہ بچہ گم ہونے کا تصور ذہن میں کریں تو آپ انکار کر دیں گے کہ نہیں میں نے تصور بھی نہیں کرنا. لیکن کتنی خوفناک بات، بچہ گم ہو گیا. ڈھونڈتے ڈھانڈتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور سے دعا کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. ابھی ہاتھ دعا کے بعد نیچے رکھے ہی تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہی تمہارا بیٹا ہے نا فلانا فلانا، وہ تو گم ہو یار، وہ فلانی جگہ پہ نا فلانے باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہاں بہت سارے بچے کھیل رہے، میں نے وہاں دیکھا ہے اس کو. وہ ایک دم سے اٹھ کے دوڑا اپنے بیٹے کے لیے، وہ باپ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا. ٹھہر جاؤ، ایک بات سن کے جاؤ. 3 دن کے بعد تم بچوں کے پاس تم جا رہے ہو، جب تم وہاں پہنچو گے جہاں باغ میں بچے دوسرے کھیل رہے ہیں، تو اپنے بیٹے کو اس کے نام سے بلانا. اس نام سے مت بلانا جس سے تم گھر میں بلاتے ہو، جیسے ہوں گے نا گھر میں گڈو یا پپو یا جو بھی. اور نہ اس کو سب کے سامنے وہاں باغ میں کھڑے ہو کے چومنا چاٹنا، گلے سے لگانا، بہت زیادہ پیار کرنا. گھر لے جاؤ اور گھر جا کے کرو. تو وہ رک گیا. اس نے کہا رسول اللہ 3 دن سے میری بیوی نے نہ کچھ کھایا ہے نہ سوئے، وہ میں کیسے جذبات پہ قابو کروں گا اس کو دیکھ کر، اور کیوں کروں بھلا، میں کیسے کروں گا؟ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی بچے دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کا والد نہ ہو سکتا ہے کسی کا والد ہو اس کو اس طرح پیار نہ کرتا ہو، وہ محسوس کریں گے نا، یار ہمارا باپ تو ہے ہی نہیں، یا ہے تو ہمیں تو کبھی نہیں پیار کرتا اس طرح. وہ تو ان کے جذبات کا احساس کرنا. پتہ نہیں وہ بچے کون تھے، ان کو حضور جانتے بھی نہیں تھے کہ کون سے بچے، شاید یہودیوں کے ہوں یا کسی اور. فرمایا کہ نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص اوروں کے ان لطیف ترین جذبات کا اس طرح سے احساس کرتا ہو، اس سے کون پیار نہیں کرے گا، کون محبت نہیں کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ان کا مزاج اختیار کرنا ہے. صرف یہ 4-5 چیزیں، مسواکیں اور یہ سرما نہیں اختیار کرنا، یہ کافی نہیں ہوگا. یہ تو چند ایک چیزیں ہیں، ہم نے پورے دین و سنت کو محدود کر دیا ہے صرف ان 4-5 باتوں. تو میں کہا کرتا ہوں داڑھی کی لمبائی اور ٹوپی کی رنگائی اور پونچوں کی اونچائی، دین میں اور کچھ نہیں ہے کیا؟ یہ سب چیزیں ہیں. اس مزاج، دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں سے محبت کرنا. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو دوست ہے نا، یہ تو اپنے ہیں. غیروں کا معاملہ کیا ہے؟ ایک میت گزرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ دیکھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اکرام میں. یہ جو آپ آج کل سڑکوں میں بھی جا رہے ہو نا اور کوئی جنازہ جاتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، یہ سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے گزرنے کے لیے اس کی عزت میں، اس کے اکرام میں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو کسی نے کہا صحابہ میں سے کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ. اور آپ جانتے ہیں کہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے درمیان مدینہ منورہ میں ان تینوں کے ساتھ، یہود کے قبائل کے ساتھ حضور کا خاصا تناؤ چل رہا تھا، کافی ٹینشنز چل رہی تھیں آپس میں. تو یہ جنازہ یہودی کا. تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں؟ انسان نہیں تھا، انسان تھا نا. ایک مسلمان کے بیوی بچوں کو جو غم ہوتا ہے اپنا کھونے پہ، ان کو بھی ویسے غم ہوتا. یہ موقع نہیں ہے دشمنیاں اور لڑائیاں اور ٹینشنز کو ہائی لائٹ کرنے کا. یہ موقع تو موت کا ہے، سوگ کا موقع ہے. سوگ کے موقع میں ہم عزت کریں گے، ہم ان کا اکرام کریں گے، زندہ ہو اور بوڑھا. میں آپ سے سنوں کتنے صحابہ کے واقعات قبول اسلام کے. ایک بچہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان ینگ فیلو،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اٹیچ سا ہو گیا. ایسے اس طرح کچھ ہوتا ہے نا، کبھی کسی فادر فگر کے ساتھ بچے اٹیچ ہو جاتے ہیں، کسی چاچے کے ساتھ، انکل کے ساتھ، کسی کے ساتھ. تو حضور کے پاس آیا جایا کرتا تھا. یہودی تھا بائی دا وے، یہودی تھا، بنو قینقاع کا تھا، یہودیوں میں سے تھا، لیکن وہ آیا جایا کرتا تھا آپ کے پاس. ٹینز میں تھا. کچھ روز نہیں آیا تو دریافت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پتہ لگا کہ بیمار ہے بہت زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. تو جب وہاں پہنچے ان کے محلے میں، تو وہ بچہ ایک چارپائی پہ باہر گلی میں لیٹا ہوا تھا. وہاں کے لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص بستر مرگ پہ آ جائے تو وہ اس کے بستر کو اٹھا کے باہر سڑک پہ رکھ دیا کرتے تھے، تاکہ رشتہ دار اور عزیز و اقارب ایک دفعہ اس کو مرنے سے پہلے دیکھ لیں، اس سے بات کر لیں. تو بیچارہ کچھ ہو گیا ہوگا، بیماری ایسی ہوگی. ینگ فیلو. حاصل نے دیکھا دور سے اور یہ بات سمجھ گئے کہ یہ باہر کیوں ہے، تو اور تیزی کے ساتھ پہنچے اور جا کے تو اس کو دیکھا. واقعی اس کی حالت خراب تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ حضور نے اس سے پہلے کبھی اس کو دعوت اسلام نہیں دی تھی. اس موقع پہ کہا، جب دیکھا کہ اب تو وقت ختم ہو گیا اس کے پاس، اس کو کہا بیٹے آپ کو پتہ ہے نا میں کون ہوں. کتنا پیارا انداز ہے. یہ نہیں کہا کہ تو مرنے لگا ہے بس اب تو چلا جائے گا، جہنم کی آگ میں سڑے گا، تو جہنم کے دروغے گھسیٹیں گے، تو ایمان لیا میرے اوپر. بس اتنا فرمایا بیٹے آپ جانتے ہیں نا میں کون ہوں. اس نے کہا جی میں جانتا ہوں، لیکن میرا باپ مجھے منع کرتا. یہ سامنے کھڑا ہوا، یہ مجھے منع کرتا. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. حضور نے دیکھا اس کے والد کی طرف. والد کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی وہ والد ہی جانتا. اس کا بیٹا اس کے سامنے موت کی آخری، زندگی کے آخری لمحوں سے گزر رہا ہے، کسی لمحے بھی سانس اس کا نکل جائے گا اختتامی. تو والد اس کو بیٹے سے کہا، اشارے میں کہا کہ ٹھیک ہے. اس بچے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹے لیٹے کلمہ مبارک پڑھ دیا اور وہ فوت ہو گیا. اور جب وہ فوت ہو گیا تو حضور نے اس کے والد سے کہا کہ دیکھو اب یہ ہمارا ہو گیا، اب یہ تمہارا نہیں ہے، اب یہ میرا بیٹا ہے، اب اس کو میں دفناؤں گا، اب میں سے غسل دوں گا، ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے اور ہم اس کو دفنائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج گرامی ہے، عزیزان گرامی، ان کا مزاج کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ان کی اتباع کرنی ہے، اگر ان سے عشق و محبت کا اظہار کرنا ہے، پہلے ان کے مزاج کو جاننا اور اس مزاج کو اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. بات نہیں بنے گی. عید کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا، تو ایک بچہ ہے وہ ایک طرف بیٹھا ہوا، چہرہ اس کا میلا سا ہے، آنسو اس کی آنکھوں میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے عید نماز کے بعد عید اس طرح ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو کیا ہوا، آج عید کا دن ہے آپ رو رہے ہیں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہنسنے کی کیا بات ہے، مطلب مجھے خوشی کس بات کی ہو سکتی ہے، عید کے دن نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، سڑکوں پہ پلتا ہے، خوشیاں کون سی، ہماری کون سی عید مبارک ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد تمہارا والد ہو اور عائشہ تمہاری ماں ہو. میرے ساتھ چلو، میں تمہارا آج سے والد ہوں، میں عائشہ تمہاری ماں ہے آج سے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کس سونے کے قلم سے اور سیاہی سے یہ لوگ اپنا نصیب لکھوا کے لائے تھے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ و قرب اور محبت براہ راست نصیب ہوئی. معمولی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ایک درخت تھا بیچ میں جو وسط میں آ گیا تھا مسجد نبوی کے،
اس کے ساتھ ٹیک لگا کے یا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس پہ ہاتھ رکھ کر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ ترخان ہیں، انہوں نے کچھ لکڑی جمع کی اور ایک ممبر بنایا۔ اب جو تین سیڑھیوں والا ممبر ہوتا ہے مسجد کے اندر، اس طرح کا بنایا، وہیں سے شروع ہوا یہ رواج، اور حضور نے اس پہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا۔ تو جب وہ اس سے شروع کر دیا، بجائے وہاں کھڑے ہونے کے ممبر پہ کھڑے ہونے شروع ہوئے، تو ایک دن صحابہ نے سنا کہ اس درخت سے ایک رونے کی آواز آ رہی، اس درخت سے رونے کی آواز آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کو پیار کیا، وہ چپ ہو گئے، وہ چپ ہوا، وہ سوکھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کٹوایا، اس کی چھڑی بنوائی، اور آپ نے کبھی دیکھا ہو آج تک ممبر رسول کے جہاں پر بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ لمبا سا ہوتا ہے، اور خطیب جو ہوتا ہے نا اس کو ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ دیتا ہے۔ یہ رواج وہیں سے بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کٹوا کر ایک عصا بنوایا اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں اسی چھڑی کو دیکھ کر، اسی لکڑی کو، اسی درخت کے، اپنوں سے تو پیار سارے کرتے ہیں، دشمنوں کی بات کریں، دشمنوں کی بات کریں۔ بدر کی رات، دو راتیں بڑی عجیب، ایک بدر سے پہلے، ایک بدر کے بعد۔ جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو نہیں سکتے، سو نہیں پاتے، جا کے صحابہ سے کہتے دیکھو تمہارے پاس قیدی ہیں بہت سارے، تمہارے پاس قیدی ہیں، تم نے ان کو کس کس کے باندھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قیدی کون تھے؟ چند گھنٹے پہلے جو صحابی ہاتھ چڑھتا اس کو ذبح کر دیتے، چند گھنٹے پہلے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے آ جاتے ان کو بھی نہ چھوڑتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اب تمہارے قابو میں ہیں، تمہارے قبضے میں قیدی ہیں، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اتنی مت کہ دوڑ جائے، اتنی کہ سیکیور رہیں، لیکن کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کون سے قیدیوں کے حقوق بات کرتے ہیں تو بڑا کمال کرتے ہیں۔ حضور اکرم دشمنان کو بھی، مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، بارش رک گئی، ڈراؤٹ ہو گیا، تو ابو سفیان اس وقت، یعنی کہ یہ جنگ احد کے دور کے بعد کی بات ہے، ابو سفیان نے آ کے حضور سے دعا کروائی کہ بھئی آپ دعا کریں جی، آپ جب تک وہاں پہ تھے تو یہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہوا کرتی تھی، اب آپ دعا کریں کہ مکہ میں بارش ہو جائے، اور حضور نے بارش کی دعا کر دی مکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دشمنوں کے ساتھ ان کے لیے بھی دعائیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بتاؤں عجیب سی بات، آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مختلف دعائیں مانگتے تھے، جن میں سے یہ دعائیں بھی شامل تھیں کہ لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ نہیں ایمان لائے وہ بھی ایمان لے آئے، اور اس قدر طویل یہ قیام ہوتے تھے کہ ٹخنے اور پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھی کھڑے ہو کے، نا سرکولیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے کھڑے رہنے سے بہت دیر تک، لیکن وہ دعائیں مانگا کرتے تھے رو کے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، جہنم کے عذاب اور آگ سے بچ جائیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ابو بکر کی؟ یہ دعائیں کس کے لیے مانگی جا رہی ہیں؟ علی کے لیے، عمر، عثمان کے لیے، حنظلہ کے لیے، یا یہ دعائیں ان کے لیے مانگی جا رہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں؟ انہی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں نا، جو جانی دشمن ہیں، کہ یار یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ بچ جائیں، میری ذات، میری انا، میرے کچھ نہیں، یہ کسی طریقے سے بچ جائیں۔ اللہ کے حضور دعائیں مانگی جا رہی ہیں، گڑ گڑایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید نے کہہ دیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن نازل اس لیے تو نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لے رو کے، حتیٰ کہ قرآن مجید نے منع کر دیا، یعنی کہ روکنے کا روک دیا، اس پہ حد لگا دی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
آپ اپنے آپ کو رو رو کے ہلکان کر لیں گے اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لاتے نہیں قرآن کے اوپر؟ دیکھیے کن کے لیے؟ دشمنوں کے لیے، جانی دشمن ہیں، جانی دشمن سمجھتے ہیں نا، سامنے آ جائے تو آپ کو جان سے مار دے گا، اس کی غصہ، اس کی نفرت آپ سے اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس کے ہاتھ چڑھ جائیں تو آپ کو جان سے مار دے۔ اس کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ ہاتھ لگا دیتے ہیں کہ بس کر دو، کتنا روگے ان کے لیے۔ اس سے ایک اور بات معلوم بھی ہوتی ہے کہ اگر خیر خواہی کا جذبہ سنت کے مطابق ہو، خیر خواہی کا مزاج سنت نبوی کے مطابق ہو اور کامیابی نہ ہو، دوسرا بات نہ سنے تو غصہ نہیں آتا، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ خیر خواہی کا جذبہ ظاہر ہے، جب آپ کسی کی خیر خواہی چاہتے ہیں، سمجھاتے بجھاتے ہیں، وہ نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو غصہ نہیں آنا۔ حضور کو غصہ نہیں آتا تھا اس بات کے اوپر، بلکہ رنج ہوتا تھا۔ اور یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہم خیر خواہی اللہ کی رسول کے مزاج کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں ایک دو اور عرض کروں گا۔ ایک بچہ ہے، انس ابن مالک کا پھوپھی زاد بھائی ہے شاید، ابو عمیر اس کا نام ہے۔ ابو عمیر ان بچوں میں سے تھا جو پیٹس کے بڑے شوقین ہوتے، تو پیٹس کے شوق میں اس نے ایک بلبل رکھی تھی۔ بلبل جو ہوتی ہے نا، چھوٹا سا پرندہ رکھا ہوتا ہے اس نے پنجرے میں، اسے وہ کھیلا کرتا تھا، نغیر کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ وہ بلبل جو تھی وہ بڑا اس کا وہ ایک جیسا ٹریڈ مارک نہیں ہوتا، ہر وقت اس کے پاس بلبل ہوا کرتی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا، مر گئی بیچاری، بلبل بیچارہ مر گیا، رونا شروع ہو گیا، چپ ہو گیا۔ حضور سے ملاقات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بیر اکیلا اکیلا سا پھر رہا ہے، اس کے پاس بلبل نہیں۔ تو پوچھا اس سے، فعلن کدھر گئی بھی، کیا بنا تیری نغیر کا، یا با عمیر و عمیر تیری بلبل کا کیا بنا؟ تو اس نے کہا رسول اللہ وہ مر گئی۔ انہوں نے شکل بنا کرتا وہ مر گئی۔ اگر میرے سامنے شاید ایسا بچہ کو کہے تو میں اس کو شاید یہی کہوں گا کہ یار بلبل تو ایسی مر جانی چاہیے تھی، تم نے اس سے بہت محبت کر لی تھی، تم دنیا سے بہت محبت کرتے ہو، تمہیں آخرت کا خیال نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں جان ہے، اللہ نے اس کی جان لی ہے، بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ۔ ہم اس طرح کی بمکی آگے سے مارتے ہیں عام طور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ بلبل اس کی مر گئی ہے، کچھ نہیں کہا، اس کو سینے کے ساتھ لگا، کو پیار کرنا شروع، کوئی بات اس میں ہر موقع کوئی تبلیغ و دعوت کا نہیں ہوتا نا یار، کسی کی اصلاح کا نہیں ہوتا، کسی وقت کسی کو صرف کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے، یہ تقریریں اور وعظ نہیں چاہیے ہوتے۔ تبلیغ اس کمپیشن کا، دعوت اسلام اس کمپیشن کا، سنت اس کمپیشن کا، اس شفقت کا نام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سب سے نمایاں پہلو ہے، سب سے نمایاں پہلو یہ ہے، ان کی تمام ڈیلنگز میں سب سے نمایاں پہلو یہی ہے۔ دشمنوں کے ساتھ ایک جب فتح مکہ کے موقع سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے مکہ کی جانب مارچ کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کبھی کوئی اسکول میں پڑھا ہے یا دیکھا ہے اسکول کو، تو بچوں کو لائنوں میں لگوانا یا کسی کو لائنوں میں کھڑے کرنا بڑا مشکل ہوتا، اور پھر کوئی ایک لائن میں لے کے چلنا، اور 10,000 آدمی کو اس زمانے میں ایک روٹ پہ لے کے چلنا، جبکہ آپ کے پاس کوئی واکی ٹاکی نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، ان کو لے کے ایک آرگنائز طریقے سے مارچ کروانا، اور یہ ایک ریگولر آرمی بھی نہیں ہے، اچھا یہ ایک قبیلہ بھی نہیں ہے، اس میں تو بہت سے احزاب ہیں، بہت سے قبائل الائز ہیں حضور کے، بہت سی الگ زبانوں کے بھی لوگ، سب ایک جیسی زبان نہیں بولتے، مزاج کے لوگ ہیں، کوئی وردی نہیں ہے، کوئی ریگولر سٹینڈنگ آرمی تھوڑی تھی، سب والنٹیئرز تھے، ان کو لے کے چلنا۔ تو اس کے فارورڈ جو
کنٹینجنٹ تھا، جو سب سے آگے جو دستہ جا رہا تھا، اس میں خود حضور موجود صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک کھڈا ہے، اور اس کھڈے میں ایک جنگلی کتیا ہے جس نے بچے لیے ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو جانور جب بچے ہوتے ہیں اس کے نا، تو اگر وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اگر آپ کی وہ پیٹ بھی ہے، آپ کی پالتو بھی ہے، تو اس وقت تو بڑی حساس ہو جاتی، وہ مالک کو بھی اپنے پاس آنے نہیں دیتی، وہ بچوں کے بارے میں بڑی پروٹیکٹیو ہوتی، وہ اس کو بچا کے رکھتی۔ تو وہ تو جنگلی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس حالت کو دیکھا، اور اس 10,000 کے لشکر کو حکم دیا کہ اپنا رخ تبدیل کر لو، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اپنا روٹ چینج کرو، یہ بیچاری ڈسٹرب ہو جائے گی، کسی کو کاٹے گی، کسی کو پڑ جائے گی، تم اس کو مار دو گے، اس جنگلی کتیا کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اپنا رخ تبدیل کر لو۔ 10,000 کے لشکر کا روٹ چینج کرنا یہ آسان کام نہیں، یہ خاصا حیصل ہے۔ یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کیسی جنگلی کتیا تھی جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کرم ڈالی، اور اس نے حضور پہ نگاہ ڈالی۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ ایک صاحب تھے نا، بڑے مزاج کے سخت تھے، ان کی ایک وہ نوکرانی تھی، اس کو لے کے آگے حضور کے پاس کہ یہ مشرک ہے، وہ تھی گنگی بیچاری، ہاں یہ مشرک ہے۔ حضور نے کہا کیوں؟ میں تو کہتا ہوں اس کو نکال دوں یہاں سے، میں وہ بیر گنگی سی تھی، معذور تھی، مینٹلی چیلنج تھی۔ تو حضور نے پوچھا کہ اللہ میاں کدھر ہے؟ میں تھوڑی سی جلدی سے ہی بیچاری، تو کہا کہ اوپر۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ مشرک نہیں ہے، اسے کچھ نہ کہا کرو۔ مکہ مدینہ منورہ میں ایک بچی ہے، لڑکی ہے، جو مینٹلی چیلنجڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا، ایب نارمل کہتے ہیں اس کو عام زبان میں، ہم ذہنی طور پہ معذور تھی بیچاری۔ تو جس طرح ایسے لوگ بیچارے ہوتے ہیں، بس اس نے گلیوں میں باہر پھرتے رہنا، نہ اس کو کچھ سمجھنا، کچھ کبھی کسی سے لڑنا، کبھی کسی کو چیخنا، کبھی کسی سے، وہ جلدی سی تھی۔ ایسے گاؤں میں ایک آدھی کوئی ہوتی ہے، کوئی خاندان میں ایک آدھا ایسا ہوتا ہے یہ شخص۔ تو ایک روز جب بھی اس نے حضور کو دیکھنا، جب بھی دیکھنا، اس نے نا مسکرانا شروع کر دیا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آتا تھا، اور اس نے آ کے نا حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے ساتھ لے کے ان کو چلا کرتی تھی، سڑکوں پہ گلیوں میں نا ساتھ پکڑ کے ان کا ہاتھ لے کے، تو ساتھ لے کے نا جیسے پتہ نہیں کیا اس کے دل میں تھا، ابھی تو پتہ کسی کو بھی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کو ہاتھ لے کے ان کو چلا کرتی تھی۔ شی یوزڈ ٹو بی ویری ہیپی، مطلب اس کے چہرے پہ خوشی کا ہوتا تھا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ حضور کا ہاتھ پکڑ کے وہ لے کے چلتی تھی، بولتی کچھ نہیں تھی، بول پاتی نہیں تھی، تو بولنا آتا نہیں تھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ چھوڑ دیا کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلتے رہتے تھے، جو وہ ہاتھ پکڑتی چھڑوایا نہیں کرتے تھے، جو وہ چھوڑ دیا کرتی تھی رک جایا کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے اس کو، وہ خوش ہو جاتی تھی، حضور آ جایا کرتے تھے، اپنے کام پہ واپس چلے جایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں بڑا بزی ہوں، یہ کیا ہے تم، کبھی نہیں کہتے تھے کچھ۔ اور کبھی سوچتا ہوں کہ ایسی جھلیوں پہ عقل والیاں قربان، تو حضور کا ہاتھ میں ہاتھ لیے پھرتی تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، ہماری گفتگو اور آپ کی زندگی جو ہے وہ حسین واقعات سے اور معاملات سے بھری ہے، ہمارے لیے ایمان افروز بھی ہیں واقعات، اور مس سبق بھی، اور اگر ہم سبق حاصل نہیں کریں گے تو شاید مقصد نہیں ہوگا، کوئی بھی رہ جائے گا ان کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کا۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے گھروں سے ہمیں مزاج یہ عنایت ہوا ہے، ہمیں ان کے نام پہ درود پڑھنے کا موقع انگنت ملتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کے قرب و ساتھ نصیب ہوگا، دنیا میں بھی ان کے طریقے میں سے ان کی سنت پہ چلنا
چلنے میں سے اس مزاج کو قریب ہونے کی کوشش کرنا، اس مزاج کو سمجھنا اور کوشش کرنا کہ ہم اپنے مزاج کو کچھ نہ کچھ ضرور اس طرف سے ڈھالیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔